نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة۔ حضرات گرامی قدر، رات کے اس پچھلے پہر میں آپ لوگوں کو زیادہ ابتلا اور آزمائش میں نہیں ڈالوں گا۔ علماء کرام، خطباء کرام، برادر محترم پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب بھی اسٹیج پر تشریف فرما ہے، وہ انشاءاللہ آپ سے تفصیلی خطاب فرمائیں گے۔ مجھے یہاں پر آ کر اس بات کا پتہ چلا ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سیرت کے چند خصوصی پہلوؤں پر روشنی ڈالنی ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں تب سے یہ بات سوچ رہا تھا کہ آپ کی شخصیت کے کس پہلو کو آپ کے سامنے بیان کروں کہ ہر پہلو اپنی صورت میں مکمل ہے، اکمل ہے، کہ آپ کی بہادری، آپ کی شجاعت اس کو بیان کیا جائے، آپ کی صحابت کو بیان کیا جائے، آپ کے حیا کو بیان کیا جائے، آپ کی جرأت کو بیان کیا جائے، یا آپ کے چہرے کے، آپ کی زلف کے، آپ کے حسن کو بیان کیا جائے۔ کوئی ایک پہلو بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی یہ محفل اس کی متحمل ہو سکے کہ اس کو مکمل طور پر آپ کے سامنے بیان کیا جا سکے۔ مختصراً میں آپ کے سامنے اس بات کو بیان کرنا چاہوں گا کہ نبی محترم آمینہ کے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ حادثہ ہے اور خاص طور پر یہ آیت آپ کے لیے مخصوص کی گئی ہے کہ کل قیامت کے دن آپ اللہ کے فضل و کرم سے، اس کے حکم سے اپنی امت کی شفاعت کو کرنے والے ہیں۔ یہ وہ خصوصیت ہے، حادثہ ہے کہ جو آدم سے لے کر آپ تک آنے والی کسی نبی کو یہ اعزاز نہیں حاصل ہوا کہ جس اعزاز سے آپ کو نوازا گیا کہ کل قیامت کو اس سخت ترین دن، کہ جو بہت مشکل دن ہے، سخت دن ہے، اس سختی والے دن، ہولناکی والے دن، جو منظر کلام مجید میں اور احادیث مبارکہ میں پیش کیے گئے، اس ہولناک اور خوفناک دن آپ اپنی امت کے لیے سفارشی بن کے آئیں گے، ان کے لیے شفاعت کو کریں گے۔ لیکن ساتھیوں، لاہور میں آنے والوں، اس بات کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ وہ شفاعت وہ کن لوگوں کے لیے کی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے آقا کائنات کو مخاطب کیا اور ارشاد فرمایا کہ آقا، کل قیامت کے دن آپ کن لوگوں کی شفاعت کو کرنے والے ہیں؟ آپ نے حضرت ابو ہریرہ کی بات کو سنا، متبسم ہوئے، کہنے لگے مجھے پتا تھا کہ آپ حدیث کو پڑھنے والے، حدیث کے طالب علم، حدیث کو سمجھنے والے، آپ مجھ سے لازم اس بات کو استفسار کریں گے کہ وہ کون خوش نصیب ہوں گے کہ جن کی میں کل شفاعت کو کرنے والا ہوں۔ تو یاد رکھو ساتھیوں، آپ نے ارشاد فرما دیا، وہ لوگ جو دل سے عملی طور پر اس نعرے کو لگانے والے، اس کلمے کو پڑھنے والے کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے، نظر و نیاز کے لائق نہیں ہے، وہی ہر چیز پہ قادر ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ ایسے لوگ جو اس بات پر پختہ ایمان رکھنے والے ہوں گے، میں کل قیامت کے دن ان لوگوں کی شفاعت کو کرنے والا ہوں۔ تو ساتھیوں، اللہ کے فضل و کرم سے یہ وہ کلمہ ہے، یہ وہ نعرہ ہے
جن و انس کو اس دنیا میں پیدا کیا گیا، جس کی وجہ سے لوگوں کے درمیان تفریق کو پیدا کیا کہ وہ لوگ جو اس نعرے کو لگانے والے، ان کے لیے انعامات کا وعدہ جنت کو تیار کیا گیا، اور وہ لوگ جو اس نعرے کا انکار کرنے والے، ان کے لیے عذاب علیم اور جہنم کا حقدار ٹھہرایا گیا۔ اور ساتھیوں، یہی وہ نعرہ ہے جس کی بنیاد پر کل ترازو کو قائم کیا جائے گا، یہی وہ نعرہ ہے جس کی بنیاد پر کل آپ کے ہاتھوں میں، میرے ہاتھوں میں نامہ اعمال کو پکڑایا جائے گا، اور یہی وہ نعرہ ہے جس کی وجہ سے کل آقا کائنات آمینہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کو کرنے والے ہیں۔ اور یاد رکھو، اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہاں پر ڈنکے کی چوٹ اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے کہ کائنات میں اگر کوئی واحد گروہ ایسا موجود ہے جس نے ہم ٹھوک کر سینے پہ ہاتھ باندھ کر ڈنکے کی چوٹ اس بات کا اعلان کر دیا، لوگوں سن لو، اہل حدیث ہمارے سر کا مالک عرش کا خدا ہے، ہمارے دل کا مالک مدینہ کا مصطفیٰ ہے۔ جس طرح اہل حدیث کا سر وحدہ لا شریک کے آستانے کے علاوہ جھک نہیں سکتا، اسی طرح ہم نے اس بات کا بھی اعلان کر دیا، اہل حدیث کا دل کالی کملی والے کی محبت کے علاوہ دھڑک نہیں سکتا۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے یہی اہل حدیث کی دعوت ہے، یہی اہل حدیث کا حاصہ ہے، یہی اہل حدیث کا ترہ امتیاز ہے، یہی اہل حدیث کا منہج ہے، یہی اہل حدیث کی دعوت ہے، یہی اہل حدیث کی سوچ ہے، یہی اہل حدیث کا نظریہ ہے۔ ہم کائنات کے باسیوں کو کھلے عام یہ دعوت دینے والے، محبتوں کو بکھیرنے والے، نفرتوں کو ختم کرنے والے، اختلافات کو ختم کرنے والے، بین المسالک ہم آہنگی کو فروغ دینے والے، فرقہ وارانہ روایات کو ان کا کلا کما کرنے والے، ہم اس بات کا اعلان کرنے والے، ہمارے اسٹیج سے اس نعرے کو لگایا گیا، سنو، اہل حدیث کے فرزند کو اگر منوانا ہے، یا رب کا قرآن لے آؤ یا کالی کملی والے کا فرمان لے آؤ، اہل حدیث کے بیٹے کی گردن کو جھکا ہوا پاؤ گے، مگر آقا کی حدیث کے ہوتے ہوئے، قال اللہ کے ہوتے ہوئے، آپ کے فرمان کے ہوتے ہوئے، آپ کے حکم کے ہوتے ہوئے، آپ کے فتوے کے ہوتے ہوئے ہمیں کہو کسی ایرے کی مان لو، کسی غیرے کی مان لو، کسی نتھو ہیرے کی مان لو، تو یاد رکھو اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کے بیٹے کی گردن کٹ سکتی ہے مگر جھک نہیں سکتی۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے یہی اہل حدیث کی دعوت ہے، یہی اہل حدیث کا حاصہ ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ اپنے نصف کو پہنچ چکا، ماضی کریم میں آپ نے میلاد النبی کے نام پر جس قدر حرفات کو دیکھا، اس کی نظیر ہمیں نہیں ملتی۔ آپ بھی آقا کی محبت کا اعلان کرنے والے، اہل حدیث کے اسٹیج سے عبدالرزاق ساجد بھی آقا کی عقیدت کا اظہار کرنے والا، احسان الہی ظہیر کا بیٹا، اہل حدیث آقا کی محبت کا پھلیرا لہرانے والا، پاس ہی بریلوی بھائی بھی اس نعرے کو لگانے والا، ہمیں آقا سے محبت ہے، دیوبندی بھائی بھی اس نعرے کو لگاتے ہوئے نظر آنے والا، مجھے آقا سے عقیدت ہے۔ پھر ساتھیوں، معاملہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، اختلاف کیا ہے، آئیے اس بات کو سمجھیے۔ میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے جا رہا، ماجرا کیا ہے، تو بھی آقا کی محبت کا اعلان کرنے والا، میں بھی آقا کی محبت کا اعلان کرنے والا، فرق کیا ہے، آؤ فرق کو جان کر جیو۔ ہم نے کہا آقا ہمارا امام، ہمارے مرشد، ہمارے رہنما، معاملہ نماز کا ہو،
ज़कात का हो, हज का हो, मईशत का हो, मुआशरत का हो, नशिस्त का हो, बर्खास्त का हो, सियासत का हो, हर मामले में आकाए कायनात हमारे इमाम हैं। हमारी आखिरी बात आका की हदीस है, आपका हुक्म है। तूने भी मोहब्बत का ऐलान किया, मसला नमाज का आया, आका के चेहरे से अपने चेहरे को दूसरी जानिब फेर लिया, रोने का आया, अकीदे का आया, अपने चेहरों को दूसरी जानिब फेर लिया। हमने इस बात का ऐलान कर दिया, बस एक निगाह पे ठहरा है फैसला दिल का। हमने उस चेहरे को देख लिया, अब हमारा ये दिल किसी और चेहरे की तरफ देखने को करता ही नहीं। आपने अपनी मोहब्बत का ऐलान किया, तूने कहा हाँ हाँ आका की बात तो ठीक है, नमाज के मसले में मेरा मौलवी ये कहता है, मेरे मुफ्ती का ये फतवा है, मेरे इमाम का ये कौल है। आओ अहले हदीस के स्टेज से हमारे अकीदे को समझ के जाना। हमने डंके की चोट इस बात का ऐलान कर दिया, कायनात के बासियों सुन लो, मौलवी भी गलती खाए, खतीब भी गलती खाए, मुफ्ती भी गलती खाए, इमाम भी गलती खाए, मैं भी गलती खाऊं, तू भी गलती खाए, गलती से पाक अगर किसी को बनाया, अल्लाह ने तन्हा आमीना के लाल को बनाया है। आसमान से निदा आई, मा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। सुन लो, नातिके वही अपनी मर्जी से बोलते ही नहीं, वो जब भी बात करते हैं रज़ाए खुदाबंदी से बात करते हैं। मसला ये है, इख्तिलाफ ये है, मामला ये है, आपने आकाए कायनात के नाम नामी को मिलादुन नबी का नाम देकर ढोलक की थाप के ऊपर, बेहुदा गानों की धुनों पर आका के नाम को लिया, मोहब्बत का नाम लिया। आओ अहले हदीस की मोहब्बत को सुन के जाना है। सही मुस्लिम में, इमाम मुस्लिम में लिखा, हजरत सोबान आकाए कायनात के पास मौजूद है, यहूदी आलिम आता है, आपको मुखातिब किया, अस्सलामु अलैका या मुहम्मदा। हजरत सोबान फरमाते हैं, मैं उस वक्त आका के पास मौजूद, मैंने उस यहूदी को इस जोर से धक्का दिया, करीब था वो जमीन पर गिर जाता, और ललकार कर कहा, तुझे शर्म नहीं आती, तुम हमारे पैगंबर को उसके नाम से ही बुलाते हो, कोई दरूद नहीं पढ़ा, कोई सलामती नहीं दी। और आज आपने देखा किस तरह बाजारों को सजाया गया। अल्लाह की कसम, अहले हदीस से ज्यादा किसी को आका की वलादत पर खुशी है ही नहीं। हम 12 महीने खुश रहने वाले। हमारा ऐलान सुन लो, अल्लाह के फजल करम से मामला कोई भी हो, सियासत का हो, मईशत का हो, मुआशरत का हो, हमने इस बात का ऐलान कर दिया, हमारे सर का मालिक अर्श का खुदा है, हमारे दिल का मालिक मदीना का मुस्तफा है। हमें मनवाना है, या रब का कुरान ले आओ या काली कमली वाले का फरमान ले आओ, हमारी गर्दनों को झुका हुआ पाओगे। अल्लाह के फजल करम से यही हमारे अस्लाफ की दावत है, यही हमारे अस्लाफ का मिशन था, जिसको देते हुए उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया। और आखिरी में मैं एक बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाकर आपसे इजाजत चाहूंगा। ये जो सीरतुन नबी के उन्वान से होने वाली कॉन्फ्रेंसेस हैं, ये जो दिफाए सहाबा के उन्वान से होने वाली कॉन्फ्रेंसेस हैं, ये दिफाए सहाबा, ये दिफाए तहफ़्फ़ुज़ हक़्क़ नबूवत, ये इमामुल अंबिया, ये सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंसेस, ये इसमें आप जो काल अल्लाह की बात को सुनते हैं, काल रसूल की बात को सुनते हैं, इन सारी बातों को, अल्लाह के फरमान को, नबी की हदीस को, आपके अहकामात को, ये हम तलक किसने पहुंचाया? ये वो जलीलुल कदर असहाब थे कि बाबा शहीद के अल्फाज में कि अल्लाह की कसम, ये जलीलुल कदर असहाब अगर दुनिया में ना आए होते तो आज हम किसी बुत कदर में बुतों की पूजा कर रहे होते। साथियों, ये जलीलुल कदर असहाब जिनकी वजह से इस्लाम सही तौर पर हम तक पहुंचा है, और आज हम स्टेज पर खड़े हुए
اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں، فن ہان سمجھتے ہیں کہ آپ کے سامنے خطابت کے جوہر دکھا رہے، اللہ کی آیات پڑھ کے سنا رہے، نبی کا فرمان پڑھ کے سنا رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جلیل القدر اصحاب، انہوں نے اپنی زندگیوں میں آقائے کائنات کی تعلیمات کو دیکھا، ان کو سنا اور صحیح معنوں میں ہم تک پہنچایا، مگر آج یہ بات فیشن بن چکی ہے کہ انہی جلیل القدر اصحاب، ان کی شان میں تنقیص کو کیا جانا، ان پر تبرع کو کرنا، ان کو برا بھلا کہنا، ان کو گالی دینا، اللہ کی قسم فیشن بن چکا ہے۔ ابھی چند دن قبل ہم نے دیکھا حیدرآباد میں کس طرح حضرت عمر فاروق آپ کی شبیہ کے طور پر پتلے کو بنایا گیا، اس کو لان تان کی گئی، جوتیاں ماری گئی، پتلے کو جلایا، مگر ہم ایسے ملک کے واسی جہاں پر آئین موجود، قانون موجود، مگر قانون حرکت میں نہیں آتا، یہ کیسا قانون ہے؟ کسی بڑے کی توہین ہو قانون حرکت میں آتا ہے، کسی وزیر کی توہین ہو قانون حرکت میں آتا ہے، کسی جج کی توہین ہو قانون حرکت میں آتا ہے، وزیر اعظم کی توہین ہو قانون حرکت میں آتا ہے۔ اللہ کی قسم ہے ہم اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے، ایک وزیر اعظم کی بات نہیں، پوری دنیا کے وزراء اعظم اکٹھے ہو جائے، حضرت عمر فاروق کی جوتی پر لگنے والی دھول کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہم آپ کی تواصل سے احکام بالا کو یہ پیغام دینے کے لیے آئے، قانون کے علمبرداری اسے فوراً سے پہلے حرکت میں آنا چاہیے۔ ہم آئین کے ماننے والے، قانون کے ماننے والے، آپ حرکت میں نہیں آتے، پھر کوئی شخص اٹھتا ہے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، آپ فوراً سے پہلے قانون کو حرکت دیتے ہیں۔ ہم ڈنکے کی چوٹ اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے، اللہ کے فضل و کرم سے جب تک اہل حدیث کا ایک بچہ بھی زندہ ہے، اصحاب رسول کی شان میں تنقیص کو نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے کہو، اصحاب رسول کی شان میں تنقیص کو نہیں ہونے دیا جائے گا۔ جب تک ہم زندہ ہیں انشاءاللہ، جب تک ہمارے جسموں میں جان باقی ہے، اصحاب رسول کا دفاع کرتے رہیں گے، ابو بکر کی صداقت کو بیان کرتے رہیں گے، عمر کی عدالت کا تذکرہ کرتے رہیں گے، ذوالنورین کی صحابت کو بیان کرتے رہیں گے، حیدر کرار کی شجاعت کو بیان کرتے رہیں گے، حسن و حسین کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو، معاویہ کے تکبر کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے مسجد میں ایک عہد آپ نے ہم سے کیا، ایک ہم آپ سے کیے دیتے ہیں، خون دل دے کے نکھاریں گے روئے برگ گلاب۔ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، اور وہ گلشن کسی کے باپ کا نہیں، کسی کی بیٹی کا نہیں، کسی خانزادے کا نہیں، کسی جاگیردار کا نہیں، بلکہ وہ گلشن وہ ہے جس کے دو ہی پھول ہیں، ایک رب کا قرآن ہے، دوسرا کالی کملی والے کا فرمان ہے۔ حیات باقی، بات باقی، انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے اکثر بیشتر مخاطب ہوتا رہتا ہوں، پھر وقت ملا مفصل خطاب ہوگا، اپنے خیالات کا اظہار کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔